नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, सिर्फ हसन अल्लाह यारी का ये अकीदा नहीं बल्कि ज़रक़ नकवी और पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के ज़ाकिरीन का ये बिल्कुल अकीदा यही है कि कुरान नाक़िस है, कुरान हदायत नहीं देता। लेकिन अवामुन नास के डर से जिसका नाम उन्होंने तक़िया रखा हुआ है, वो यही कहते हैं नहीं जी ये कुरान मुकम्मल है, हमारे मदारस में यही पढ़ाया जाता है। जिस तरह शहनशाह नकवी ने पिछले दिनों कहा, हमारे ईरान में भी यही कुरान है, कूफा में भी यही कुरान है, करबला में भी यही कुरान है, वगैरह वगैरह। यानी पूरी दुनिया में हम यही कुरान पढ़ते हैं, हम इसे ही कामिल समझते हैं और हम नए कुरान के इंतज़ार में नहीं बैठे हुए। लेकिन बात यह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफ़िकों की एक अलामत बयान की थी, वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, कि जब वो अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम मोमिन हैं, यानी हम इस कुरान को मानते हैं, हम नबूवत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायल हैं, हम बिल्कुल मिनवान पूरा कुरान मानते हैं। लेकिन वाइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, जब वो अपने शैतानों के पास खलवत में होते हैं, तन्हाई में होते हैं, क़ालू इन्ना माअकुम, तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो उनसे ठट्टा मजाक कर रहे थे, उनको हमने धोखे में रखा हुआ है। असल हमारा अक़ीदा यही है कि कुरान नाक़िस है। शहनशाह नकवी या कोई भी पाकिस्तान का ज़ाकिर हो, उसका उमूमी तौर पर खलवत में यही अकीदा होता है जो हसन अल्लाह यारी अमेरिका में बैठा हुआ बयान कर रहा है। ये पिछले दिनों आसिफ अलवी मजलिस पढ़ते पढ़ते उसने अपना अकीदा जाहिर कर दिया, उसने कह दिया जी कुरान हदायत ही नहीं देता, जबकि नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि इन्नी तारिकु फिकुम सकलैन मा इन तमस्सक्तुम बिही लन तदिल्लु बादी अहदुहुमा आदमु मिनल आखिर किताबुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्दि व इतरती आलु बैति व लन यतफर्रका हत्ता यरिद अलैहिल हौज़, कि मैं दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारे अंदर, जो इन दोनों को थामे रखेगा वो हदायत पे रहेगा, कभी गुमराह नहीं होगा। और एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी इतरत है। अल्लाह की किताब की वजाहत करते हुए उसकी इस सिफत को बयान किया, ये एक रस्सी है जो ज़मीन से आसमान तक लटकी हुई है, और अपनी इतरत के बारे में फरमाया कि ये भी क़यामत तक बाकी रहेंगे, और फरमाया ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, ना कुरान अहले बैत से जुदा होगा ना अहले बैत कुरान से जुदा होगा, और दोनों को थामना ये हदायत होगी, ये नूर है। लेकिन आसिफ अलवी ने क्या कहा, कुरान हदायत ही नहीं देता। भाई क्यों नहीं हदायत देता, उस माने में है ही नहीं जिस तरह ये उतरा था, जैसे ये उतरा था उस तरह है ही नहीं, चेंज कर दिया। लिहाजा चूंकि ये चेंज शुदा कुरान है, लिहाजा ये हदायत नहीं देता। सबसे पहले आसिफ अलवी की यह बात सुन लें, फिर इंशाअल्लाह मैं उसके सामने क्या उसने मानना या नहीं मानना, लेकिन पूरी दुनिया रिफ्स के सामने जो है वो असूल काफ़ी से बयान करूंगा कि कुरान अब भी हदायत देता है या नहीं देता। यह सबसे पहले आसिफ अलवी की बात सुन लें ताकि आपको यकीन हो जाए कि इन राफजियों का मजमूई तौर पर अकीदा वही है जो आसिफ अलवी बयान कर रहा है, जो अमेरिका में बैठे हुए हसन अल्लाह यारी बयान कर रहा है। लेकिन ये हमें धोखा देते हैं। अब पता चला कि आज तक कुरान हदायत क्यों नहीं दे रहा। ये फिरके फासले कुरान से खत्म क्यों नहीं कर रहे, इसलिए कि जिस तरह कुरान नाज़िल हुआ था उस तरीके से तो है ही नहीं, इसलिए कि जिस तरह कुरान नाज़िल हुआ था उस तरीके से तो है ही नहीं, इसलिए कि जिस तरह कुरान नाज़िल हुआ था उस तरीके से तो है ही नहीं। कहता कि आज तक कुरान हमें हदायत नहीं दे रहा, तो हदायत कहां से ले रहे हो, व्हाइट हाउस से ले रहे हो, इब्ने सबा से ले रहे हो, कहां से तुमने ये सारी चीजें निकाली हैं। हमें पता चल गया कि ये कुरान से चीजें नहीं निकली हुई, ये इमामत और खिलाफत के तुम्हारे जो है अकीदे ये कुरान से नहीं निकले हुए, क्योंकि कुरान तो हदायत नहीं देता बकौल तुम्हारे। ये जो कुछ तुमने बना रखा ये कुरान से तो तुमने लिया नहीं, क्योंकि कुरान हदायत नहीं देता बकौल तुम्हारे। तो किससे लिया है, इब्ने सबा से। किससे लिया, व्हाइट हाउस से, यहूदियों से। वरना पूरी मजलिस में एक बंदा भी चपेट मारने वाला नहीं था कि कुरान तो खुद कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान तो एक जगह पे खुद फरमाता शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये दुनिया भर के लोगों के लिए हदायत है। एक जगह पे फरमाया नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै हुदम व रहमतम व बुशरा लिल मुस्लिमीन। ये बयान किया कुरान पाक में, इसके अंदर हदायत है, शिफा है, रहमत है।
ہدی للناس پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین خاص طور پر یہ اہل تقوی کو ہدایت دیتا ہے۔ لیکن رافضیوں کو تو ہدایت ملتی نہیں، تبھی تو کہتے قرآن ہمیں کیوں نہیں ہدایت دیتا، کہ ہم نے تو عقیدہ بنایا تھا حضرت عمر کے خلاف، قرآن ہمیں یہ ہدایت نہیں دیتا، ہم نے تو عقیدہ بنایا تھا حضرت ابو بکر کے خلاف، لیکن قرآن ہمیں ہدایت نہیں دیتا۔ بھئی قرآن تمہارے والی ہدایت نہیں دیتا، ویسے رہ گیا کہ قرآن میں ہدایت ہے کہ نہیں۔ اچھا بقول تمہارے قرآن بدل گیا اس لیے ہدایت نہیں دیتا، تو کب بدلا؟ وہ تم آئے روز منہوں سے بکتے ہو جناب ابو بکر صدیق کے زمانے میں، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قرآن بدل گیا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا زمانہ کب آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے بعد، جناب فاروق اعظم کی خلافت کے بعد، جناب عثمان غنی کی خلافت کے بعد، جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام ان کا زمانہ آیا، اور مولا علی شیر خدا جب ان پہ ضرب لگ چکی تھی، ضربت شدیدہ لگ چکی تھی، جس کے باعث آپ جام شہادت نوش کر رہے تھے، عین انہی دنوں آپ وصیت فرما رہے ہیں، تو وصیت کرتے ہوئے وہی قرآن آصف علوی جس کے بارے میں تم نے کہا قرآن ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ وہ تو بدل گیا تھا ابو بکر صدیق کے زمانے میں، تو وہی بقول تمہارے قرآن ہدایت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ مولا علی شیر خدا بیان کرتے ہیں، یہ اصول من الکافی ہے، اصول من الکافی، اس کی جلد ہے 2، کتاب فضل القرآن، اور صفحہ ہے 569۔ علی بن ابراہیم ان محمد بن عیسیٰ ان یونس ان ابی جمیلہ قال قال ابو عبداللہ، بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت امام سیدنا جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ بیان کر رہے ہیں کہ کان فی وصیت امیر المومنین علیہ السلام صحابہ، کہ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ شاہ مردان شہر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، امام علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے اصحاب کو وصیت جو کی تھی اس میں یہ تھی کہ اعلموا جان لو ان القرآن ھدی النہار، کہ بے شک جو قرآن ہے وہ دن کا ہادی ہے، ونور اللیل المظلم، اور شدید سخت سیاہ رات کا وہ کس کے لیے؟ الا ما کان من جہد و فاقہ، اس بندے کے لیے جو جہد مسلسل کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، جہد مسلسل قرآن سے اٹیچ رہتا ہے، وفاقہ، اور وہ فاقہ کشی کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نہ کہ جناب والا طرح طرح کے کھانے والا، اور 12 قسموں کے کھانے آگے ہوں اور کھا کے چٹ کرنے والا، اور قرآن پہ جو غور بھی نہیں کرتا اور کھا کے اس کا پیٹ جو بھرا پڑا ہے، ایسے شیعوں کے لیے یہ ہدایت نہیں دیتا۔ لیکن جو فاقہ مست ہوتے ہیں، جو فاقہ کاٹتے ہیں، اور جو جوزے مسلسل اسی میں غور و فکر کرتے ہیں، قرآن ان کے لیے ہدایت دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں قرآن ہدایت نہیں دیتا کیونکہ وہ اس صورت میں نہیں ہے جس صورت میں نازل ہوا تھا، تو مولا علی شیر خدا اس بدلے ہوئے قرآن کو ہادی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب تیرا بیان صحیح ہے یا مولا علی شیر خدا کا؟ کیونکہ بقول تمہارے قرآن تو جناب سید صدیق اکبر کے زمانے میں بدل گیا، اس بدلے ہوئے قرآن کو حضرت مولا علی شیر خدا کہہ رہے ہیں ھدی النہار، یہ دنوں کا ہادی ہے، اور ونور اللیل المظلم، اور سخت اندھیری رات میں یہ روشنی ہے۔ کیا بدلا ہوا قرآن روشنی دیتا ہے؟ کیا بدلا ہوا قرآن ہادی ہوتا ہے؟ تو پتہ چلا تم نے کہا کہ قرآن ہدایت نہیں دیتا کیونکہ بدل گیا، اس کا مد مقابل متضاد نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی بدلا ہوا قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ اب ہم پوچھتے ہیں جو ہدایت دے وہ بدلا ہوا نہیں ہوگا، کیونکہ نتیجہ واضح ہے، ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ قرآن ہدایت نہیں دیتا کیونکہ بدلا ہوا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن ہدایت دے گا اگر نہیں بدلا۔ تو مولا علی کہتے ہیں قرآن ہدایت دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے قرآن نہیں بدلا۔ ایک طرف تمہارے پوری لفظیت کے عقیدے جو ہیں وہ زمین بوس ہبا منصورا، جب قرآن خود کہہ رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، ہم نے اس کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر یہ بدلا ہوا قرآن ہدایت نہیں دیتا تو اسی اصول کافی کے اندر صفحہ ہے 137 جلد 1 ہے، کتاب فضل العلم ہے، حضرت امام جعفر الصادق فرما رہے ہیں اگر بقول تمہارے وہ دور صدیق اکبر میں، دور صحابہ میں قرآن بدل گیا تھا، حضرت امام جعفر صادق کا زمانہ تو دور صحابہ کا نہیں ہے، آپ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، اور آپ اپنے زمانے میں کہہ رہے تھے، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ 80 81 82 ہجری کے قریب ہوئی ہے۔ آپ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں یہ اصول کافی کے اندر ہے، محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن ابن فضال
ان علی بن عقبہ ان ایوب بن راشد ان ابی عبداللہ علیہ السلام، یعنی امام جعفر صادق نے کہا قال ما لم یوافق من الحدیث القرآن فہو زخرف، فرمایا جو قرآن کی بات کے بالکل مخالف ہوگا وہ ردی کی ٹوکری ہے، یعنی ایسی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور 203 نمبر روایت میں فرمایا قال سمعت ابا عبداللہ، ایوب بن حر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جناب امام جعفر صادق سے سنا یقول، آپ نے یہ کہا، آپ کہتے تھے کل شیء مردود الی الکتاب والسنہ، ہر ایک بات کو، ہر شے کو اللہ کی کتاب اور سنت کی طرف پھیرا جائے گا۔ وکل حدیث لا یوافق کتاب اللہ فہو زخرف، اور جو چیز اللہ کی کتاب کے موافق نہیں ہوگی وہ رد کر دی جائے گی۔ کیا اس بدلے ہوئے قرآن کے بارے میں امام جعفر صادق کہہ رہے تھے؟ کیونکہ بدلا ہوا قرآن تو ہادی نہیں ہوتا، اور جو ہادی نہ ہو اس کی طرف تو جانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو گمراہ کر دے گا۔ تو نعوذ باللہ موجودہ قرآن آپ کو گمراہ کر رہا ہے، پوری دنیا کو گمراہ کر رہا ہے، تو جو گمراہ کر رہا ہے بقول تمہارے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس سے ہدایت لینی چاہیے، وہ ہدایت ہے، بدلا ہوا قرآن تو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ہدایت کا حکم دینا، ہر چیز کو کتاب اللہ پہ پلٹانا، اور فرمایا جو کتاب اللہ کے موافق نہیں وہ ردی کر دی جائے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن اسی طرح ہے جس طرح دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوا، اور یہ قیامت تک ہادی بھی ہے، نور بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور جو چیز اس کے مد مقابل آئے گی وہ رد کر دی جائے گی۔ لہذا تمہارا یہ قول جو تم نے کہا کہ قرآن ہدایت نہیں دیتا، یہ رد کر دیا جائے گا، اور رد کر دیا گیا، لیکن تمہاری قوم کو نہیں سمجھ آئے گی۔ اور 206 نمبر روایت میں ابو عبداللہ فرماتے ہیں، یعنی امام جعفر صادق، اور یہ تم پر فتویٰ امام جعفر صادق کا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ من خالف کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کے مخالفت کرے گا، وسنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرے گا، فقد کفر، یہ فتویٰ تم پر ہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، فقد کفر، تحقیق وہ کافر ہو گیا کہ جس نے اللہ کی کتاب کے خلاف بات کر دی۔ تم نے کہا کہ قرآن ہدایت نہیں دیتا، اگر قرآن ہدایت نہیں دیتا تو پھر اس کی مخالفت تو ہدایت ہونی چاہیے تھی، تو امام جعفر صادق اس کی مخالفت کا کیوں نہیں حکم دے رہے؟ اماموں کا نام بھی لیتے اور اماموں کی مانتے بھی نہیں ہو، کیسے شیعہ ہو؟ بہرحال بات یہ جو قرآن سے گیا وہ اماموں سے گیا، کیونکہ قرآن اور امام دونوں لازم و ملزوم ہے، قرآن اور اہل بیت دونوں لازم و ملزوم ہے، جدھر قرآن ہوگا ادھر اہل بیت ہوگی، جدھر اہل بیت ہوگی ادھر قرآن ہوگا۔ جب تم نے قرآن سے رشتہ توڑا تو اہل بیت سے بھی رشتہ ٹوٹا، اور اہل بیت کے افراد خود کہتے ہیں من خالف کتاب اللہ فقد کفر، جو اللہ کی کتاب کی مخالفت کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور تم کہتے ہو نہیں قرآن ہدایت ہی نہیں دیتا۔ تو جو ہدایت نہیں دیتا، چاہیے تو امام ائمہ کو چاہیے تھا کہ اس کی مخالفت کرتے، نہ کہ اس کی تائید کرتے۔ اللہ تمہارے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔